بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بڑے سخت مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے روزی میں تنگی۔ شاید ہم میں سے اکثریت کا مسئلہ یہ والا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ہر کام الٹا ہو جاتا ہے، جو کام شروع کرتے وہ کام مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ دو بڑے مسئلے، ان دونوں مسئلوں کا جواب سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ویسے تو یہ نماز پورے سال پڑھ سکتے ہیں آپ، مگر خاص کل شب قدر ہے تو اس کے لحاظ سے یہ نماز لازماً پڑھیے گا۔ شب قدر میں 2 رکعت نماز، یہ نماز استغفار کہلاتی ہے۔ بہت سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو اگر کوئی خزانہ بتا دے تو وہاں جائیں گے نا، مشکل کیوں نہ ہو۔ تو یہ نماز خزانوں سے بڑی اہم ترین نماز ہے۔ آقائے بہجت فرمایا کرتے تھے کہ 10 دفعہ پڑھو، اگر پھر بھی نہ ہو تو مجھ پر ملامت کر دینا۔ تو یہ نماز استغفار ہے، اور اس میں وہ 2 روایات جمع ہو رہی ہیں، ایک استغفار، ایک سورہ انا انزلنا۔ ایک استغفار، ایک سورہ انا انزلنا۔ نیت کیا ہوگی؟ نماز استغفار بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کے بعد الحمد، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا، تو یاد ہوگی نا۔ سورہ انا انزلنا کے بعد 15 ٹائم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، نہیں استغفر اللہ 15 مرتبہ۔ رکوع میں جائیے، ذکر رکوع کیجئے، پھر پڑھیے 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر کھڑے ہو جائیے، سمع اللہ لمن حمدہ پڑھ لیجئے، پھر پڑھیے استغفر اللہ 10 مرتبہ، پھر سجدے اولا میں جائیے، ذکر سجدہ پڑھ لیجئے، پھر پڑھیے استغفر اللہ 10 مرتبہ، پھر درمیان میں اٹھ کے بیٹھیے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پھر پڑھی 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر سجدے ثانیہ میں سیکنڈ سجدہ، ذکر کے بعد پڑھیے 10 مرتبہ استغفر اللہ، پھر اٹھ کے بیٹھیے، کھڑے ہونے سے پہلے 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ 1 رکعت نماز ہو گئی۔ ایسے ہی ایک اور رکعت مکمل کرنا ہے، اور فرق یہ کہ قنوت پڑھا جائے گا 2nd رکعت کے اعتبار سے۔ تو الحمد پڑھیں گے، انا انزلنا پڑھیں گے، 15 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے، پھر قنوت پڑھیں گے، پھر رکوع سجود جیسے طریقہ بیان کیا گیا ایسے کریں گے۔ جن کو نماز جعفر تیار سمجھ میں آتی ہو ان کے لیے آسان جملہ، جیسے نماز جعفر تیار۔ اگلا سوال آیا، مولانا کیا بیٹھ کے پڑھ لیں؟ بعد میں 2 رکعت نماز سمپل پڑھ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قبلہ کیا خیال ہے، کالی چائے پی لیں، دودھ بعد میں پی لیجیے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا مثال؟ دیکھیے نماز جعفر تیار میں بھی شاید ہمیں کوئی راستہ مل جاتا ہے، اس میں نہیں ہے۔ اس میں جیسے بیان کیا گیا ویسے پڑھنا ہے، جیسے بیان کیا گیا۔ یہ بہت سخت نماز، اس میں انا انزلنا بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور یہ 2 ہی باتیں ایسی ہیں جو میرے اور آپ کے سارے مسئلے حل کرتی ہیں۔ یہ والے، ایک رزق میں تنگی، ایک معاملات کا خراب ہونا، جو کام کرتے ہیں کام خراب ہو جاتا ہے، تو کام ٹھیک ہو جائے گا، اور رزق میں تنگی ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ نماز آپ پڑھیں گے
یہ سرکار کی نماز ہے، اللہ کے رسول کی، جبرائیل امین نے لا کر آپ کو دی کہ اے اللہ کے رسول، جب کبھی آپ کا رزق تنگ ہو جائے اور معاملات میں پرابلم آنے لگی تو یہ نماز پڑھ لیجیے۔ پھر نماز آپ پورے سال پڑھ سکتے ہیں، لیکن کل شب قدر ہے، اور شب قدر میں خاص طور سے اگر کسی کے قرضے ادا نہ ہوتے ہوں تو استغفار اور سورہ انا انزلنا یہ دونوں بہت اہم ہیں، اور اتفاق سے اس نماز میں دونوں جمع ہو گئے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ ویسے یاد رہے نہ رہے آپ کو، کیونکہ اعمال اجتماعی میں شاید وقت نہ ہو، تو یا تو پڑھ کے آئیے گا یا جا کے پڑھ لیجیے گا، لیکن پڑھنے سے پہلے امام کو رو لیجیے گا۔ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ آنسو نہ بہائے جائیں، اور آپ تو ایسے ہیں کہ آپ کو رونے کے لیے کوئی اور ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایک دفعہ حسین غریب کہہ دوں، ایک دفعہ مولا کی شہادت کا اشارہ